والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا۔ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں جو محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس کی بے پایاں برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو گے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس تم کیوں لٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، البتہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تو پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے مرنے والے کی روح اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس وہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب بندوں سے ہوگا۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت، خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ سے ہوگا۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اسے کہا جائے گا تمہیں سلام ہو اصحاب یمین کی طرف سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتے دوزخ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک جو بیان ہوا یہ یقیناً حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ سورہ واقعہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک ایسے درخت کا ذکر فرمایا تھا کہ جس سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، اور اس روشنی سے وہ دیگر فوائد حاصل کرتا ہے۔ وہ اندھیروں میں جو راستے دیکھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے
جو کائنات کے اندر آگ کے جو فوائد ہیں وہ سب اسی آگ سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ستاروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن سے انسان رہنمائی لیتا ہے اور ان سے روشنی بھی حاصل کرتا ہے، اور اس طرح رب کائنات نے قرآن حکیم کو جو مثال دی ہے، یعنی یہ ایک روحانی غذا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ نظام نجوم ہے، یہ ستاروں کا نظام ہے، یہ کائنات کا پورا نظام ہے، مربوط طریقے سے قائم ہے، اور وہ برسہ برس سے اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ یوں ہی جو کتاب ہم دے رہے ہیں، یہ جو کتاب ہمارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک چھوڑ کر آئے ہیں، تو یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ جس کے احکام بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تو فرمایا کہ پس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، باقی رہنے والی وہی ہے۔ باقی یہ جتنا بھی نظام ہے اس سب نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ جس طریقے سے کہ یہ ستارے نمودار ہوتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ وہ ہے کہ جو ڈوبنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ڈوبنے والا نہیں، اس نے اس نظام کو قائم کیا ہے، اور یہ نظام ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے یہ بہت بڑی قسم ہے کہ جو رب اتنے بڑے نظام کو ایک مضبوط اور مستحکم طریقے سے چلا رہا ہے، تو کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے احکام کمزور ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ بودی اور ضعیف ہو سکتی؟ نہیں، بلکہ اس کا نظام، اس کے احکام سارے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں۔ جو بظاہر ہو سکتا ہے کبھی ہماری عقل میں نہ آتے ہوں، اور ہماری عقل جو ہے اس کو صحیح تصور نہ کرتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر شے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح ہے۔ بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور یہ صرف قرآن نہیں بلکہ فرمایا کہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا کیا مطلب؟ یعنی عزت والا قرآن ہے۔ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ بڑی عزت اور عظمت والی کتاب ہے۔ یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ انسانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ کتاب میں جو محفوظ ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، فرمایا کہ یہ کتاب کے اندر محفوظ بھی، یعنی لوح محفوظ کے اندر، جہاں سے اللہ رب العزت نے آسمان اول پر جو ہے رمضان مبارک کی 27ویں شب میں نازل فرمایا، تو لوح محفوظ کے اندر یہ موجود ہے، وہاں سے آسمان اول پر اس کو نازل کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج اللہ رب العزت نے 23 سال کے عرصے میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا۔ اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہے۔ یعنی جیسے اس کی عظمت کو ظاہر فرمایا نا کہ یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جیسے آپ کا دل آیا آپ نے اٹھا لیا، جب چاہا اس کو پڑھ لیا، جب چاہا اس کو نیچے رکھ دیا، تو فرمایا کہ یہ عظیم کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے آداب ہیں۔ اس کو ناپاک لوگ جو ہیں وہ نہیں چھو سکتے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے، یا ماہواری کے ایام میں ہے، یا نفاس کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ قرآن حکیم کو نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ پڑھا جا سکتا ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے اور اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ویسے تو پاک ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ قرآن کو چھوا تو نہیں جا سکتا، لیکن زبانی قرآن حکیم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی زبانی طور پر اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے زبانی، تو قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر چھونا ہے، قرآن حکیم کو پکڑنا ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے انسان طہارت کو حاصل کرے، پاکی حاصل کرے، وہ ناپاک ہے تو پاکی حاصل کرے، وہ بغیر وضو کے ہے تو وضو کرے، پھر قرآن مجید کو پکڑے اور قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان پر تب ہاتھ رکھ سکتا ہے کہ جب وہ ہر طریقے کی ناپاکی سے جو ہے وہ پاک ہو۔ تو یہ ایسا قرآن ہے کہ جس کو طاہر اور پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے،
یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا کہ تم جو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جادو ہے، یہ شعر و شاعری ہے، یہ کہانیاں ہیں، اور یہ اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہو، اللہ نے رد فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو، یعنی قرآن سے اعراض کرتے ہو، قرآن سے غفلت برتتے ہو، اور اس کی بے پایاں برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو گے؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم کتاب تمہیں عطا کی تو تم اس کے احکام کو سمجھتے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ قرآن حکیم پر عمل کرتے، اس کو سمجھتے، تم اس سے اعراض کرتے ہو اور الٹا اس کو جھٹلاتے اور کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ کہانت ہے اور یہ شعر و شاعری اور یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہو۔ پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے؟ اب اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب اختیار رکھتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا ایک عزیز بیمار پڑ جاتا ہے، شدید تکلیف میں ہوتا ہے، اور تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے دیکھتے ہوئے، بلکہ تم اپنی گود میں بھی لیے ہوتے ہو، تم اس کے اوپر اپنے ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہو اور ہر طرح کی کوشش کرتے ہو کہ بچ جائے، تو تم اس کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، البتہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں بھی کہ جب تم اس کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوتے ہو، گود میں لیے ہوئے ہوتے ہو، تو بھی ہم اس کے اتنا قریب ہوتے ہیں جتنا قریب تم نہیں ہو، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو اتنی محبت کے باوجود، اس الفت کے باوجود تمہارے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ تم اس کو بچا سکو، اس کی زندگی کو بچا سکو، اس کی روح کو لوٹا سکو۔ فرمایا کہ پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ جی ہم مالک ہیں، ہم مختار ہیں، تم بڑائی جتاتے ہو اور تم گھمنڈ کرتے ہو، تکبر اور غرور کرتے ہو، تو پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے مرنے والے کی روح اگر تم سچے ہو؟ یعنی یہ کیا انسان کا کام ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو روح کو کیا کر دیتی ہے؟ لوٹا دیتی ہے۔ وہ رب جو ہے چاہے تو روح کو لوٹا دے، اور جب وہ چاہتا ہے روح عطا فرما دیتا ہے۔ ایک جان کے اندر روح نہیں ہے، وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو تو روح اس کی لوٹا دو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہی انسان جب مرنے لگتا ہے، مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جو ہے اس کی دو کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ پس وہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اگر وہ نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت، خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی۔ اب اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس، اس کو ہم نے تکلیف میں بھی، خوشی میں، آرام میں بھی ہر طریقے سے آزمایا، ہر حالت میں اس کو آزمایا ہے، اور ہر آزمائش میں اس کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق پایا۔ لہٰذا تم جاؤ اور اس کو میری بارگاہ میں حاضر کر لو، میری خاص بارگاہ میں لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے 500 فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، 500 فرشتے آتے ہیں اور خوشبوئیں ساتھ لے کر آتے ہیں، اور خوشبوؤں کے ساتھ ساتھ جنت کے کفن کو لے کر آتے ہیں اور اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو جب جنازے کو رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات سے کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اس کی ملاقات کو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو اپنے چہرے نیچے کر لی اور رونے لگ گئے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے موت آ جائے، یعنی مرنے کو ہر ایک ناپسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ سنو، بات یہ ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، اس پر جب موت آتی ہے، موت قریب آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایسی خبریں آ جاتی ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ نعمتیں، یہ آرام ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں آسانیاں موجود ہیں۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، اس کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنے رب سے ملوں اور ان نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں۔ وہ اللہ سے ملنے کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بدکار ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب اس پر موت آتی ہے تو اس کو جہنم کی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے کیا تیار رکھا ہے، تمہاری ضیافت، تمہاری میزبانی جو ہے وہ کس چیز سے کی جائے گی۔ وہ گرم پانی ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم کی جو اذیتیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب اللہ سے نہ ملوں۔ اب اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر چھپنا شروع کر دیتی ہے، پھر زبردستی اس کی روح کو جو ہے اس کے چھین لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، یعنی یہ انعام ہے کس چیز کا، کہ اگر زندگی کو انسان اللہ کی تابعداری میں گزارتا ہے تو آخر وقت میں مرنے سے پہلے اس کو ایسی خوشنودی سنا دی جاتی ہے، ایسی خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ اپنے رب سے جلد مل لوں۔ اور اگر وہ نافرمانی میں گزارتا ہے تب وہ اس وقت پریشان ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی پریشانی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو فرمایا کہ پس وہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تو راحت بھی ہے، خوشبودار غذائیں ہیں اور سرور والی جنت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ سے ہوگا، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک گروہ ہوتا ہے اللہ کے مقرب بندوں کا، اور ایک گروہ ان میں سے اصحاب یمین کا ہے، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ اصحاب شمال کا، بائیں ہاتھ والے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ سے ہوگا تو اسے کہا جائے گا تمہیں سلام ہو اصحاب یمین کی طرف سے، یعنی جتنے بھی دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے، ان سب کی طرف سے تجھے سلام ہو، وہاں سلامتی ملتی ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو اس دنیا کے اندر جھٹلایا ہوگا، ان کی تکذیب کی ہوگی، ان کی بات کو نہ مانا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو فرمایا کہ تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے، اور یہی خبر مرتے وقت اس کو دی جاتی ہے کہ تیری مہمان نوازی اس طریقے سے کی جائے گی، اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتے دوزخ میں۔ بے شک جو بیان ہوا یہ یقیناً حق ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کہاوت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے حقیقت پر مبنی ہے، ایسا ہوگا اور ضرور ہو کر رہے گا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس عبرتناک انجام سے بچنا چاہتے ہو، یعنی جو عبرتناک انجام بتایا کیا، کہ جس نے جھٹلا دیا، جو گمراہوں کے ساتھ ہو گیا، اس کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اس کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس سے بچ جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے، تو پھر رب کے نام کو جو ہے لینا شروع کر دو، اللہ کی تسبیح شروع کر دو، اللہ کی حمد اور پاکی کو بیان کرو، تو کیا ہوگا، تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، فسبح بسم ربک العظیم، فرمایا کہ اس کو کیا کرو، اپنے رکوع میں رکھو۔ چنانچہ ہم جو ہے پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، تو یہ رکوع میں رکھنے کا حکم دیا اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے کہ اس کو رکوع میں رکھ لو۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں اس میں اشارے دیے جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اس پر اپلائی کیا جائے گا، عملی طور پر کیسے اس کو ہم ادا کریں گے۔ تو ہم اس لیے جب سجدہ کرتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور جب رکوع کرتے ہیں تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو جنت کے اندر اس پر اس کے لیے جنت کا ایک درخت بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جس کے بارے میں یہ بتایا کہ جو اس کو اختیار کر لے گا، جو اس میں مصروف ہو جائے گا، مشغول ہو جائے گا، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی تاریکیوں سے بچائے گا، جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن حکیم کی ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔